نہ ہو، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہو، مار بھی سکتا ہے، انسان کو سزا بھی دے سکتا ہے، انسان کو پیٹ بھی سکتا ہے، اور وہ انسان جو سامنے کھڑا ہوا ہے نہایت کمزور ہے، لیکن ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ فرعون کی باندی۔ اس نے للکار کر کہا، او فرعون، او وقت کے کافر، تو خدا نہیں ہو سکتا، تو انسان تو ہے، بشر ہے، انسان ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات تیری ذات نہیں ہے، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ جب اس نے یہ سن لیا، جلادوں کو حکم کیا اور وہاں بڑے بڑے اجتماع کی شکل میں لوگوں کو جمع کر لیا، چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ فرعون اپنی باندی کو سزا دینے والا ہے، فرعون کی باندی کھڑی ہے، مجرم بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، سامنے پورے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے۔ ہاں، تمام لوگ کہتے ہیں، فرعون کی باندی کو للکارتے ہیں تو خدائی دعویٰ کرنے والے کو خدا مان لے، جان بچ جائے گی، لیکن اس عورت نے کہہ دیا نہیں، تو خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں کھڑی رہی اور دو بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر کے یہ اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا ہے۔ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا فرعون نے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور جلاد کھڑے ہوئے ہیں، تمام لوگ اس وقت میں کھڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ یہاں آگ جلائی جائے، اس کے اوپر تنور بنایا جائے، اس کے اوپر کڑھائی رکھا جائے، اس میں تیل ڈال دیا جائے، تیل ڈال کر کے پکایا جائے۔ ہاں، وہ تیل پک رہا ہے اور یہ باندی کھڑی ہوئی ہے، اس کی دو معصوم بچی بھی اس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، فرعون بیٹھا ہوا ہے، للکار رہا ہے، جان بچانی ہے تو مجھے خدا کہہ دے۔ اس نے کہا، او کافر، موت آج بھی ہے، موت کل بھی ہے، موت آج بھی آئے گی، موت کل بھی آئے گی، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات وہ ہے جو آسمان پر ہے، جو پوری کائنات کو بنانے والی ذات ہے۔ اس وقت میں فرعون ٹھٹک گیا اور بیٹھ گیا۔ جلادوں سے کہا، اٹھاؤ، کس کو اٹھایا جائے؟ فرعون کی باندی، اس کے برابر میں اس کی لڑکی کھڑی ہوئی ہے، لڑکی کو اٹھایا، تیل کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کی باندی کو کہا گیا، تیری بیٹی تیرے سامنے اس تیل کے اندر جلنے والی ہے۔ ہاں، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، ماں کی محبت تو وہ ہے، ماں کی ممتا وہ ہے، ماں وہ ذات ہے۔ اگر بچہ نالی میں گر گیا اور سردی کا موسم ہے، ماں کی آواز سنتی ہے، یہ ماں اٹھ کر کے بھاگ جاتی ہے، اپنے بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تیرا کپڑا کیسا پہنا ہے، یہ بچہ ناپاک ہے، یہ نالی میں سڑا ہوا ہے، نہیں، ماں کی ممتا یہ ہے، اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، ماں کی ممتا وہ ہے، اٹھا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا بچہ زمین پر گر گیا، میرا بچہ نالی میں گر گیا، اور اگر کسی کے بچے کو آگ میں گرتا ہوا دیکھے، اس ماں کے ایمان کی علاوت کو دیکھو، اس ماں کے سامنے اس کی لڑکی کو اٹھایا جا رہا ہے، تیل کی طرف جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے، ہاں، اس وقت میں ماں کی ممتا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مسئلہ یہ تھا، اس وقت میں فرعون کو تسلیم کر لیتی، اندر جا کر کے توبہ کر لیتی، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے، ایمان کی علامت چمکتی ہے، ایمان کی چاشنی ابلتی ہے۔ اس وقت میں باندی نے کہا کہ نہیں، جانے دو، لڑکی جا رہی ہے، جلادوں کے ہاتھ میں ہے، تیل کے اندر گر گئی ہے، گرنے کے بعد یہ لڑکی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، ماں ماں پکار رہی ہے، اس تیل میں پک رہی ہے، اور لڑکی اپنی زبان سے اپنی ماں کو آواز لگا رہی ہے۔ اس وقت کی ماں کی محبت تو دیکھو۔ ہاں، کہتے ہیں فرشتے نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہے، کوئی بات نہیں، صبر کر لے، ایمان کی چاشنی قیامت کی صبح تک تمام مقررین اس چیز کی دعوت دیں گے، اس چیز کی اعلان کریں گے کہ قیامت کی صبح تک فرعون کے سامنے اس کی باندی نے فرعون کو خدا نہیں مانا ہے، یہ لڑکی آگ پر پڑی ہوئی، تیل میں پڑی ہوئی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، تل گئی، مچھلی کی طرح تڑپ گئی، جل گئی، روح نکل رہی ہے۔ اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور یہ روح نکل کر کیا رہی ہے، اماں صبر کر، ابھی جنت میں اکٹھا ہونے والے ہیں۔ ہاں، یہ بشارت ہے۔ دوسری بچی کو اٹھا دیا، پھر کہا اب بھی خدا مان سکتی ہے۔ فرعون کی باندی نے کہا کہ نہیں، تو خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ شیر خوار بچی ہے، اٹھایا، اسے معلوم بھی نہیں ہے، تیرے ساتھ
اندر ڈال دیا، پک گئی یہ اور مچھلی کی طرح تل گئی، تڑپ گئی، راکھ بن گئی اور جل گئی ہے۔ آنکھوں سے پردہ ہٹا، اماں صبر کر، ابھی جنت میں اکٹھا ہونے والے ہیں۔ آئیے اب جو یہ باندھی کھڑی ہوئی ہے، فرعون نے پھر کہا ابھی موقع ہے، اگر تم مجھے خدا مان لے گی تیری جان بچ جائے گی۔ اس وقت میں اس عورت نے کہا کہ نہیں، یہ آج میری دو بیٹیاں میرے سامنے جل گئی، میرے سامنے روح نکل گئی ہے۔ آؤ وقت کے فرعون، آؤ وقت کے ظالم، تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دو لڑکی تھی، اگر آج 1000 لڑکی بھی ہوتی اس اسلام کے لیے اس لڑکی کو قربان کر دیتی۔ میری دونوں بچی چلی گئی، تجھے کیا خدا مانگا؟ کیا ایمان ہوگا اس وقت میں؟ کیا تقاضا ہوگا اس وقت میں؟ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس باندھی کی خوشخبری سنائی اور پھر یہ ہوا، اس باندھی کو اٹھا دیا جیسے آگ کی طرف کو لے جا رہے ہیں، تیل میں ڈالنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس باندھی نے فرعون سے کہا اور وقت کے فرعون، وقت کے ظالم، ایک میری وصیت ہے، جب میری روح نکل جائے، جب میری روح نکل جائے اور میں مر جاؤں، اس وقت میں دونوں بیٹی اور مجھے ایک گھٹے میں دبا دینا۔ یہ ایک وصیت کی ہے، ماں نے۔ اب یہ باندھی جا رہی ہے اور تیل میں ڈال دیا گیا، یہ تڑپ گئی، جل گئی، روح نکل گئی۔ بہرحال تینوں ماں اور بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن قیامت کی صبح تک لوگوں کو کہا اگر ایمان کی کہیں قربانی دینی پڑے، موت تو آج بھی ہے اور موت کل بھی ہے۔ موت کے سامنے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، موت کے سامنے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنی بازوں کو مضبوط رکھنا، اپنے ایمان کو طاقت اور سلامتی کے ساتھ میں رکھنا۔ کل میرے آقا کے سامنے ہمارا آمنا اور سامنا ہوگا اور اس وقت میں سوال ہوگا تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کس انداز میں کی ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کے پیغمبر، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت ہر جگہ پر کی ہے، میرے حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام 2000 سال کے بعد تشریف لائے اور معراج میں جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا، جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سی مشک ہے؟ کون سا عنبر ہے؟ کون سی خوشبو ہے؟ کون سا گلاب ہے؟ زمین سے خوشبو آسمان تک آ رہی ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورت ہے فرعون کی باندھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ دفن ہے، ان کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، موقع نہیں ہے، بہت ساری بات کرنی تھی، لیکن اس وقت ہم آپ یہاں جمع ہیں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت آنی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتلا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ عزیزم، مولوی محمد سالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین نظامت فرما رہی ہے، برابر دیکھ رہے ہیں کہ تقاضا کچھ اور تھا لیکن بات لمبی ہو گئی۔ بہرحال ایمان کا سودا مت کرنا، ایمان کو مضبوط رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے خوشخبری دی، خوشخبری نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر سے یہ کہا اے اللہ کے رسول، میں آج جہنم کا دورہ کر کے آیا ہوں اور جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ کتنے طبقات ہیں بھائی؟ ارے بولو کتنے؟ 7 طبقات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بیٹھ گئے اور معلوم کیا 7 طبقات میں کون کون لوگ ہیں۔ فرمایا 7ویں نمبر پر وہ ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، فرقہ پرست ہے، چاند سورج کو پوجنے والے ہیں۔ بہرحال 7 طبقات میں سے 6 طبقوں کو بیان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے معلوم کیا جبریل 7 سے لے کر 2 تک تم نے بیان کر دیا، لیکن ایک طبقے میں کون جائے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام بولے نہیں، پھر معلوم کیا کون جائے گا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کی امت کے گنہگار لوگ۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے اور اللہ کے رسول اتنے خاموش ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دروازے کو بند کر لیا، نماز کا وقت ہوا، دروازہ کھلا، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، آئے دروازے کو بند کر لیا، پھر نماز کا وقت ہوا، دروازہ کھلا، نماز پڑھی، پھر واپس آئے، دروازے کو بند کر لیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، صحابہ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ صدیق اکبر پریشان ہے، عمر فاروق پریشان ہے، سلمان فارسی پریشان ہے، تمام لوگ پریشان ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دروازے پر آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم، جواب نہیں ملا۔ دوسرے دن سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تیسرے دن سلام کیا، جواب نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اندر ہیں، صحابہ باہر ہیں، صدیق اکبر پریشان ہے، عمر فاروق پریشان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، سلمان فارسی پریشان۔ کیا وجہ ہوئی؟ ہم سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ ہمارا نبی ہم سے ناراض ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بہرحال بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ آخر یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ دروازے پر گئی اور سلام کیا، دروازہ کھلا اور معلوم کیا، اے میرے ابو جان، اے اللہ کے نبی، 3 دن سے آپ کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، جب میں نے سنا ہے کہ میری امت کے پہلے طبقے میں جہنم کے اندر میرے امتی گنہگار جائیں گے، مجھے صدمہ ہوا۔ 3 دن سے برابر اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، رب کے سامنے پڑا ہوا ہوں۔ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کے دن اللہ کے نبی کو فرمایا جائے گا، تمہارا رب تمہیں راضی کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ خوشخبری سننے کے بعد ہمارے نبی کا حال یہ ہے، ہماری وجہ سے پریشان ہے، امت کا حال یہ ہے، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے اور امت کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے آج یہاں بیٹھ کر اور یہاں سے یہ عہد و پیمان کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں گے۔ ارے گزاریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، پہلے سے پچھلی سال سے اب کا جلسہ پورا مجمع بھی ہے، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عبد المتین صاحب، اور اس وقت میں ایک ترقی یہ ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کرسی کے پیچھے بڑے بڑے لوگ پیچھے پھرتے ہیں۔ یہاں کرسی فری میں مل گئی، مولوی لینی نہیں پڑنی، اور لوگ بیچارے اس کرسی کے پیچھے بڑے پریشان رہتے ہیں، کرسی کیسے ملے، لیکن یہاں کرسی ملی۔ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ، مسجد ہے اللہ کا گھر اور مدرسہ ہے اللہ کے نبی کا گھر۔ نبی کے گھر میں کرسی کا ملنا بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب یہ بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں، ابھی ایک چھوٹا سا گاؤں تقریباً 50-60 گھر ہوں گے، ایک جگہ جلسہ میں گئے ہم، اور جانے کے بعد میں تھوڑے سے لوگ جمع تھے، مہمان بھی تھے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، ہم نے ایک سوال کیا، لوگوں نے اس کا جواب مضبوط دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ مدرسے کے اوپر حالات ہیں، حالات کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اس وقت میں اس مائک پہ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ مدرسے چلنے چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ چلنے چاہیے، ماشاءاللہ۔ اب یہ مدرسے چلیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آپ اور ہم سب مل کر کے، مفتی دلشاد صاحب نے بتایا کہ پچھلی بار جتنے نوجوان تھے ماشاءاللہ ہمت کی، پیسے لکھوائے، سب نے ادا کر دیے، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی تک مفتی صاحب لسٹ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ جو ہے ابھی چندہ ہوا ہے، اور مدرسہ ہمارے چندوں کا چلتا ہے، چندوں سے چلتا ہے۔ الحمدللہ یہ مسلمان ایمان کی وجہ اسلام پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ زندے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں سرکاری پیسہ لیا جائے، ہمارے کابرین نے کہا کہ مسلمان مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے مدرسوں کو
ان مسلمانوں سے بھیک مانگیں گے، مدرسے کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بتاؤ کہ ہم اپنے مدرسے کو چلائیں گے نہیں چلانے گے بھائی؟ چلائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے کون شروعات کرے گا کہ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں کام کرنا ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارے مفتی محمد عمران صاحب دعوت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں، بس دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کون شروعات کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھاڑ ہوا تھا